السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں آج پھر، یعنی میرا نام لے میں حاضر ہوں۔ کون حاضر ہوتا ہے نام لینے سے، وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا لیکن آج میں بڑے مزے کی بات بتاؤں۔ میں سوچ رہا تھا لیٹے لیٹے، مجھے خیال آیا کہ بھئی غدار کو پہچانیں کیسے، جس کے دور میں انڈیا ہمارے خلاف باتیں نہ کرے۔ سمجھ لیں اس دور میں کوئی غدار بیٹھا ہے حکومت میں۔ ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ ہے تو آج یہی ہے کہ عمران خان کا دور ہے، اور اس دور میں انڈیا سب سے زیادہ پریشان ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان محب وطن ہے، ضرور کوئی ایسے کام کر رہا ہے جو انہیں ناپسند ہے۔ اور جب تک نواز شریف صاحب کی حکومت رہی، وہ ان کے گھر سالگرہ پہ آتے رہے، ولیمے میں بھی آتے رہے۔ اب پتہ نہیں نواز شریف صاحب کے اپنے ولیمے میں آئے تھے یا سالگرہ میں یا بیٹے کے ولیمے میں آئے تھے، لیکن آئے تھے۔ یعنی افغانستان سے انڈیا جاتے میں بیچ میں اتر گئے تھے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ بیت الخلا جانا تھا یا انوائٹ کیا گیا تھا، خیر آئے تھے بھائی صاحب۔ اور ظاہری بات ہے اسی کے پاس آتے ہیں جو ان کے پالیسیوں پہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے ان کی باتیں جو مان رہا ہے، سب کچھ ان کی پالیسی کو فالو جو کر رہا ہوتا ہے، ان کے مشورے پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ اسی کو ہی وہ پسند کریں گے۔ ظاہری بات ہے عمران خان برا لگ رہا ہے اس لیے کہ محب وطن ہے۔ نواز شریف کے دوروں میں ساری فلمیں چل رہی تھیں، دوائیں آ رہی تھیں جا رہی تھیں، شوگر ملیں ان کی وہاں لگی تھی، ان کی مل میں لوگ جاب کرنے آتے تھے، ان کے انجینئر انڈین تھے، سب کچھ تھے۔ ٹھیک ہے، وہ اچھی بات ہے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ تو اب کیوں نہیں، اب کیوں برا لگ رہا ہے؟ جبکہ عمران خان اگر اپنے ملک میں ڈیم بنا رہے ہیں تو انہیں برا لگ رہا ہے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے پچھلی حکومت میں انہوں نے فنڈنگ کی تھی کہ بھائی ڈیم مت بناؤ۔ 30 سال میں کوئی ڈیم نہیں بنا، بلکہ 40 سال یا 30 سال سمجھ لیں۔ مشرف کے بعد سے جو حکومتیں آئی ہیں، ان کے حکومت میں کیا ہوا ہے؟ پاکستان پہ قرضہ چڑھ گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن ان سے پوچھو، وہ مگرمچھ کے ہاتھوں بہا رہے ہوتے ہیں، وہ اتنی ترقی کی، ٹرین چلا دی، موٹر وے بنا دی، یہ بنا دی۔ ارے بھائی باہر کے ملک سے جب تم بنواؤ گے تو اس میں کک بیک لو گے۔ اپنے ملک میں کیا سڑک بنانا کسی کو نہیں آتی؟ اپنے ملک میں میٹرو بنانا نہیں آتی؟ اپنے ملک میں میٹرو کی بسیں جو ترکی سے خریدی ہیں، ہماری ہینو پاک کمپنی جو پاکستان کی ہے بسیں بنانے والی ہے، وہ بسیں نہیں بنا سکتے کیا؟ لیکن نہیں، 1 کروڑ کی بس جو ہے 18 کروڑ میں خریدنی تھی۔ ٹھیک ہے نا، آپ انٹرنیٹ کھولیں اور اس میں دیکھ لیں کہ بس کتنے کی ہے۔ ریکنڈیشن بسیں ہیں، وہ سب پرانی بسیں جو ان کو ریکنڈیشن کر کے اور خرید لیا جاتا ہے فل پرائز میں۔ کمپنی بھی اپنی کھلی ہوئی ہوتی ہے، کک بیک بیچ میں جو ایجنٹ ہوتا ہے وہ بھی اپنا ہی ہوتا ہے، اور اس طرح پیسے کمائے جاتے ہیں، جو کہ سب سے آسان طریقہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ جس کے دور میں انڈیا خوش ہو، سمجھ لیں کوئی گڑبڑ ہے۔ ٹھیک ہے نا، ویسے تو میں کہتا ہوں بھائی ذاتی طور پہ مجھے ماشاء اللہ دور سب سے اچھا لگتا ہے، اور ماشاء اللہ دور جو ہے ہماری عوام کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے لیڈروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ ماشاء اللہ دور میں ان کی فائلیں کھل جاتی ہیں کہ بھئی جو پیسہ کھایا ہے وہ واپس کرو، حساب کتاب تو یہ روڈ وغیرہ جو بنے ہیں ان کی تھکنیس کس کی ہے، سارا کچھ ناپ اور پیمائش شروع ہو جاتی ہے۔ بلڈنگیں جو ایکسٹرا فلور 4 کی اجازت ہے آپ 6 بنا لیتے ہو، یعنی گراؤنڈ پلس 4 کی اگر اجازت ہے تو گراؤنڈ پلس 6 بن جاتا ہے، 2 فلور کی رشوت لے لی جاتی ہے۔ ہزاروں کراچی میں بلڈنگیں ہیں، اگر حساب کتاب اٹھایا جائے تو سب پکڑے جا سکتے ہیں، لیکن پکڑنے کا ہمارے رواج نہیں ہے۔ بس الزام لگایا، پیسے بنائے، کیس ختم، یہ ہوتا ہے، اور یہی چل رہا ہے اتنے سالوں سے۔ تو کس طریقے سے، مقصد یہ کہ جس ملک میں آپ چور کو سزا نہیں دو گے، اس ملک میں چوریاں تو ہوتی رہیں گی، چوریاں رکیں گی نہیں۔ آپ یہ تو سوچیں نا، آپ اس بات کو کہ جس دور میں چوریاں ہوں زیادہ، سمجھ لیں ڈیموکریسی ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ میں، آپ یورپ میں کہیں بھی اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ جاتے ہوں گے اپنے ملک، ماشاء اللہ دور میں گرین چینل کھلا ہوا ہوتا ہے، ڈیموکریسی کے دور میں بند ہوتا ہے۔ کیوں؟ ڈیموکریسی کے دور میں تو گرین چینل کے، ڈیموکریسی کے تو دور میں جو ہے سارا ہی کھلا بڑا ہونا چاہیے کہ بھئی جاؤ عوامی حکومت ہے، نہیں۔ ماشاء اللہ دور میں آپ ایئرپورٹ پہ آئیں یا جائیں رشوت نہیں دینا پڑتی ہے، ڈیموکریسی میں آپ آئیں یا جائیں رشوت دینی پڑتی ہے۔ ڈیموکریسی کے دور میں پورے ایئرپورٹ پہ فقیر بھرے ہوئے ہوتے ہیں مانگنے والے، آپ غور کر لیں۔
فقیر ہی فقیر ہوتے ہیں مانگنے والے، ہر آدمی، کسٹم والا بھی اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے کسٹمر کو چھوڑتا نہیں ہے. کسٹم آفیسر جو ہے، ہم سب تو ان کے کسٹمر ہی بن کے جاتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اپنے ملک جانا پڑتا ہے، ادھر سے سرحد ادھر پھلانگنے کے لیے بھی انہیں رشوت دینا پڑتی ہے، اور واپسی کے لیے بھی. اگر آپ کے پاسپورٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو خود ہی پین سے جو ہے اوور رائٹنگ کر دیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ پاسپورٹ خراب ہے. ٹھیک ہے، خود ہی پھاڑ دیتے ہیں، خود ہی کوئی نہ کوئی حرکت پیدا کر دیتے ہیں اس میں، بلکہ یہ تک کہتے ہیں کہ ڈالر اتنے کیوں لے جا رہے ہو. یعنی بعض اوقات تو انہیں یہ خود ہی نہیں پتہ ہوتا کہ کتنے ڈالر لے جانے کی اجازت ہے، لیکن بس وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. پریشان کریں گے تو پیسے ملیں گے. یہ لائنیں لمبی لمبی کیوں ہوتی ہیں؟ جتنی زیادہ لمبی لائن ہوگی اور جتنا لوگوں کو کام میں دیر لگائیں گے اسی طرح پیسے وصول کریں گے. آپ نے رشوت خور کو پکڑنا ہے، آپ اپنا ہی کام لے کے جو ہے، جیسے انٹی کرپشن میں اگر ہیں اور آپ کو اگر پکڑنا ہے کرپٹ لوگوں کو، تو آپ خود ہی بن کے چلے جائیں، ایزیلی پکڑ لیں گے. لیکن انہوں نے بھی کام نہیں، پورا ملک لوٹ رہا ہو، وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور 5-5 10-10 اور 50-50 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہوتے ہیں اور کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ کام تو اس کے کرتے ہیں نا جہاں سے کچھ جگاڑ ملے، پیسے ملے. تو اس لیے بھائی ماشاء اللہ ڈکٹیٹرشپ ہمارے یہاں بالکل صحیح ہے، میں فیور کرتا ہوں. بلکہ میں تو اپنے فوجی جوان جو ہیں ان سے کہتا ہوں وہی ملک سنبھالیں، کیونکہ ان کے آنے سے عوام کو تو فائدہ ہوتا ہے. اور یہ ڈیموکریسی بری کیسے لگتی ہے لیڈروں کو؟ چور بازاری، کھانا پینا، ٹی اے ڈی اے، لینڈ کوزنے اور آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں، یہ ساری حرام خوری ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، بیوروکریسی بھی سدھر جاتی ہے. آج تک بلدیاتی انتخابات کس کے دور میں ہوئے؟ مارشل لا کے دور میں ہوئے، ضیاء الحق نے کرائے تھے. ڈیموکریسی میں کبھی بھی بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے. اب آپ خود سوچ لیں کہاں ہوئے؟ ہوئے ہی نہیں. اس لیے کہ ڈیموکریسی آپ کی محبت ہے نا آپ کو پیپلز پارٹی سے. آپ ہی لوگوں کو روڈ پہ لا کے مرواتے ہیں، خود ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بیوقوف ادھر لڑ رہے ہیں، گاڑیاں جلا رہے ہیں، تیری ایسی تیسی، یہ وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن خود ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں، مزے سے خوش گپیاں مار رہے ہوتے ہیں. جی کل جو ہے فلاں بس جل جائے گی تو پرسوں فلاں ٹرین چل جائے گی، ایسا کرو 10 بینک جلا دو. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں، روڈوں پہ جو بسیں جلائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی 100 بسیں جل گئیں، کراچی میں 48 بسیں جل گئیں. میں آپ کو آج ایک بالکل سچ بات بتاتا ہوں، بس مالکان اپنی بسیں خود ہی جلا دیتے ہیں اٹھا کے. کون سی بسیں؟ جو بسیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں نا، ریٹائر ہو گئی ہوتی ہیں، اس بس کو روڈ پہ لا کے آگ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے پیسے وصول کریں نئی بس کے. ان کا جو پرانا کچرا کھڑا ہوتا ہے نا، اسکریپ جو پڑا ہوا ہوتا ہے بسوں کا، بے شک اسٹارٹ نہ ہو، دھکا دے کے لا کے روڈ پہ لا کے اس کو جلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دیکھو یہ نظر آتش کر دی اور پیسے لے لو. تو ٹرانسپورٹ مافیا اس طرح پیسے بناتی ہے. کچھ ریئل لوگ بھی ہوتے ہیں، جیسے رکشے والے کا رکشہ جلا دیے، وہ کرتی ہے، اس کو بھی پیسے مل جاتے ہیں، لیکن یہ بیچارے کو آدھے ملتے ہیں، آدھے تو ان کو دینا پڑ جاتے ہیں. جنہوں نے ان کے پیسے دلوانا ہوتے ہیں رکشہ چلنے پہ، اس کے آدھے پیسے تو وہ خود رکھ لیتے ہیں، آدھے ہی نہیں دے دیتے ہیں. کے ایم سی میں ہزاروں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں آدھے ایسے ہوتے ہیں جو صرف تنخواہ لینے جاتے ہیں اور حاضری لگانے جاتے ہیں. حاضری لگانے کی آدھی تنخواہ چھوڑنا پڑتی ہے. بہت سے جمع دار جو ہوتے ہیں جو صبح صبح جھاڑو دیتے ہیں، آپ پرانے زمانے میں اسکول جا رہے ہوتے تھے تو جھاڑو دے رہے ہوتے تھے، بلکہ اس زمانے میں بھی لکیریں بنا رہے ہوتے تھے، لیکن اور کام کر رہے ہوتے تھے. اب نہیں کرتے، اب آدھی تنخواہ وہاں سے لیتے ہیں اور دن بھر جو ہے فلیٹوں میں کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارا کوڑا جو چائنا اتارتا ہے آج کل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ڈیموکریسی نہیں ہے صحیح ہمارے ملک میں، ماشاء اللہ صحیح ہے. یا پھر یہ کرو کہ ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ آرمی کو دے دو، وہی سارا کچھ ڈیولپمنٹ وغیرہ آرمی کرے، ہم لوگ نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی ہے، جب پیپلز پارٹی آئی ہے حالات خراب ہوئے، اچھے نہیں ہوئے. پیپلز پارٹی کے دور میں مارشل لا آتا ہے، اس کو اتارنے کے لیے کوئی ایک آپ نے سنا ہوگا کراچی میں عام طور پہ ہم لوگ سنتے تھے کہ ایک سفید گاڑی آتی ہے اور وہ لوگوں کے اوپر فائرنگ کر کے چلی آتی ہے مجمع میں، یعنی ڈائریکٹ جو ہے اوپن فائر لوگوں کے اوپر کر دیتے ہیں، لوگ مر جاتے ہیں. تو آج تک اس گاڑی کا پتہ چلا نہیں چلا، لیکن وہ گاڑی جب بھی آئی ہے مارشل لا دور میں آئی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس تو اربوں روپے ہیں، انہوں نے پیسے دے دیے، جاؤ فائرنگ کر کے بھاگ جاؤ. یہ ہوتا ہے، یہ باقاعدہ
یہ جو ڈیموکریسی ہے اور یہ عوام کے جو محبت کرنے والے ہیں، یہ عوام کے اوپر فائرنگیں کرتے ہیں، مرواتے ہیں عوام کو. ٹھیک ہے نا. کراچی میں سفید گاڑی یا جو کچھ بھی ہوتے تھے ہنگامے، مارشاء اللہ دور میں ہوتے تھے، ڈیموکریسی کے دور میں تو نہیں ہوتے تھے. کیوں ہوتے تھے؟ اس کی وجہ یہی ہے، یہی لوگ کراتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ 17 لوگ جو طاہر القادری کے مرے تھے، اس کیس کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں نہ ہوگا. طاہر القادری بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ان کو دانہ ڈال دیا جاتا ہے، وہ کچھ ہر کسی کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. خاموش کیا، کینیڈا چلے آتے ہیں. جب کینیڈا سے آتے ہیں پھر ایشو کھڑا کر دیتے ہیں. ایسا لگتا ہے سوئچ آن اور آف کرتا ہے کوئی ان کا. یہی ہے. تو بھائی ماشاء اللہ دور میں سب سے زیادہ ترقی 11 سالہ ضیاء الحق کے دور میں کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. ان کے 20 سالہ دور میں جو ہے پاکستان قرضے میں ڈوب گیا. مشرف جب جا رہا تھا تو اس کی آخری تقریر آپ ٹی وی پہ سن لیں. وہ کہہ کر گیا تھا خزانے میں اتنے پیسے ہیں، 22 بلین ڈالر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور فلاں جگہ اتنے پیسے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اور پاکستان اللہ کو بچائے، یہی کہہ کر گیا تھا نا. اس کے جاتے ہی دوسرے دن انہوں نے کہا خزانہ خالی ہے. تو بھائی آپ مشرف رب کو بلا کے پوچھ رہے تھے کہ بھئی یہ 22 بلین ڈالر جو تم کہہ رہے تھے، اب 22 ارب ڈالر یہ کہاں ہیں؟ لیکن نہیں، اس لیے کہ جھوٹ بولا تھا. اور مزے کی بات ہے کہ جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ مشرف کوئی پیسے چھوڑ کے نہیں گیا، خزانہ خالی ہے، تو بھئی ان کے مشرف کی طرف سے بھی کوئی نہیں بولتا. جبکہ مشرف کے دور میں ترقیاتی کام آپ کو میں بتاتا ہوں. موبائل فون ان کمنگ کے پیسے پڑتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ فون آئے یا جائے پیسے دینا پڑتے تھے. 15 روپے کی کال ہوتی تھی. ٹھیک ہے. مشرف کے آنے کے بعد ان کمنگ فری ہو گئی، کالیں بھی سستی ہو گئیں، نئی کمپنیاں آ گئیں، کمپٹیشن شروع ہوا، اور کالیں جو ہے وہ 1-2 روپے کی ہو گئی تھی یعنی سننے فون کرنے کی، آنے کی نہیں. لیکن زرداری کے دور میں فون آئے یا جائے پیسے پڑتے تھے. یہ بات آپ کو شاید یاد ہوگی، اگر نہیں ہے تو پتہ کر لیں. تو بھئی آنے کے پیسے کیوں پڑتے تھے جب پوری دنیا میں نہیں پڑتے؟ وہ فون کال ریسیو کرنے کے جو پیسے تھے یہ ہمارے سیاستدانوں کی جیبوں میں جاتے تھے. انہوں نے اس شرائط پر ہی موبائل کمپنیوں کو جگہ دی ہوئی تھی کہ بھئی انکمنگ کے پیسے ہماری پارٹی فنڈ میں دو. یہ ہوتا ہے. تو یہ ڈیموکریسی دور تھی، مشرف نے فری کر دیا تھا. مشرف کے دور میں موبائل کارڈ جو باہر ملکوں سے جو آپ کارڈ پہ کال کرتے تھے 1400 منٹ ہوتے تھے ہیں، اور ان کے سارے دور میں 50 منٹ یا 1 گھنٹہ یا 100 منٹ ملتے تھے کارڈ سے جو کال کرتے تھے پاکستان. باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ان کو زیادہ پتہ ہے کہ ان کے دور میں جو کال کی جاتی تھی وہ 60 منٹ یا 1 گھنٹہ ہوتا تھا. مشرف کے دور میں ہزار منٹ ہو گئے تھے. کون سی ڈیموکریسی کے دور میں کیا تھا اور دیکھ لیں. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی کے دور میں نیشنلائز کیا گیا تھا، لوگوں کی جائیدادیں چھینی گئی تھیں ایک چور بازاری کے تحت، یعنی ایک ایسا پلان بنایا تھا کہ لوگوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا تھا. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی تھی، بھٹو صاحب تھے، سارے بینک نیشنلائز سب کچھ کر لیا تھا. ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس 120 جہاز تھے، پانی کے جہاز جو تھے 120 تھے پی این ایس سی کے پاس. اب 11 ہیں. باقی کہاں گئے؟ باقی جن کے نیشنلائز کیے تھے وہ نیشنلائز کرتے ہی وہ پاکستان سے جہاز لے کے اپنے نکل گئے تھے. جو رجسٹر کرائے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے لوگوں کے جہاز تھے، وہ نکل گئے. رہتے پاکستان میں، جہاز بنگلہ دیش کی پورٹ پہ چل رہے ہیں ان کے. اس لیے کہ زیادہ تر یہ بنگالی یا بہاری لوگ جو ہے ہمارے یہاں، ان لوگوں کے جہاز تھے سارے، جنہوں نے لنگر انداز وہاں پہ کر دیے، کیونکہ یہاں پہ نیشنلائز کر رہے تھے. رجسٹر بھی وہاں پہ کر لیا فوراً اٹھا کے. ٹھیک ہے. پھر جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو لوگوں کے ڈالر کے اکاؤنٹ پہ قبضہ کس نے کیا تھا؟ نواز شریف نے. ٹھیک ہے. ڈالر اکاؤنٹ جو ہے فریز کر دیے تھے اور کہا تھا پیسے لے لو. تو باہر ڈالر بک رہا تھا 60 روپے کا اور وہ دے رہے تھے 40 روپے. ٹھیک ہے. کس کا دور تھا؟ نواز شریف کا دور تھا. ڈیموکریسی تھی، مارشاء اللہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ایٹمی دھماکہ بھی نواز شریف کا صاحب کرنے کو تیار نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہیں. ان کو تو منع کیا گیا تھا کہ تم ایٹمی دھماکہ نہیں کرو، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے، لیکن وہ کر نہیں پائے تھے، اس لیے کہ پیچھے آرمی جو تھی اس نے نہیں کرنے دیا. اور اچھا واقع دھماکہ کر دیا، ورنہ آج ہماری چھٹی ہو گئی تھی. تو بھئی آپ کو آرمی نے ہی سب کچھ دیا ہے. گالیاں تو یہ لوگ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے دھندے رک جاتے ہیں، چور بازاری رک جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ورنہ ایئرپورٹ سے لے کے ہر جگہ پیسے کھا رہے ہوتے ہیں.
آرمی کے دور میں فوجی عدالتیں ہوتی ہیں جو فیصلے جلدی ہو رہے ہوتے ہیں، عدالت کا کام رکا ہوا ہوتا ہے، اور اگر کر بھی رہی ہوتی ہیں تو جو باہر منشی بیٹھا ہوتا ہے نا، جس کی مٹھی گرم کرتے ہیں، وہ سب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آرمی کی حکومت ہوتی ہے، اس لیے آرمی ضروری ہے۔ آرمی اچھی ہے، ڈکٹیٹرشپ اچھی ہے۔ چائنا میں ڈکٹیٹرشپ ہے نا، کتنی ترقی کی ہے، کیوں کی ہے؟ آن دا اسپاٹ سزا ہوتی ہے ان کو، کرپشن کی سر میں گولی ٹھک۔ ہمارے یہاں یہی ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ کہ پورا ملک خالی ہو جائے گا اگر ایسا قانون بن گیا کہ بھئی کرپشن کی سر میں گولی مار دی تو پورا ملک خالی ہو جائے گا، کیونکہ ملک کی آدھی آبادی جتنے بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، حرام خور جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو خیرات، زکوٰۃ اور خیرات جو ہے نا، وہ رشوت کی کمائی، رشوت لینے کے بعد جو ہے رشوت کی کمائی جو ہے زکوٰۃ اور خیرات ہو جاتی ہے، جس آدمی سے وصول کی گئی اور خیرات ایکسیپٹ کی جاتی ہے۔ لیکن خیر حرام کی کمائی تو بھئی مسجدوں کے چندے لوگ کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آج اتنے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں جس میں وہ علم کی باتیں یا مذہبی باتیں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ساری باتیں آج کل تو منٹ منٹ پہ آپ واٹس ایپ پہ سن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کے سننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں آپ جاتے ہیں، وہاں پھر وہ چندے کا ڈبہ گھومتا ہے، ٹھیک ہے، اگر 50,000 کا مجمع ہے تو 10-15 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے جمع ہو جاتے ہوں گے، پھر باہر لوگوں سے پیسے بھیجتے ہیں تو وہ ان کی دکان چل رہی ہے، ورنہ یہ جو ہمارے جو یہ مذہبی جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، پوچھیں ان سے جا کے کہ کون سا کام کرتے ہیں جس سے پیسے آ رہے ہیں، وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے جو مرید ہیں وہی پیسے بھیج رہے ہیں۔ دنیا میں بیوقوف ترین جو لوگ ہیں وہ ہمارے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے پیر فقیر کے پاس، ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ جو آدمی خود اپنی بخشش کرانے کے لیے دن رات کوششیں کر رہا ہے، اس کو جا کے الٹا اور پریشان کر دیتے ہیں کہ بھائی بابا ہمیں یہ مسئلہ حل کر دو، وہ تو مرا ہوا ہے بیچارہ، سو رہا ہے، اور اس بیچارے کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے کیا بنا دیا، میں کیا تھا۔ تو یہ ہمارے بھائی ماشاء اللہ جو ہے وہی صحیح ہے، ڈیموکریسی صحیح نہیں ہے۔ ڈیموکریسی میں عوام کو لوٹا جاتا ہے، ماشاء اللہ میں اوپر کے جو لوگ لیڈران ہوتے ہیں ان کو سزائیں ملتی ہیں، کیونکہ چوریاں تو کی بھی ہوتی ہیں نا، تو ماشاء اللہ صحیح ہے۔ دیکھیں ماشاء اللہ کیوں صحیح، دیکھیں ماشاء اللہ میں ہمارے ملک کو قرضہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، ہمارے ملک کو جو ایڈ ملتی وہ بھی نہیں ملتی، تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمیں ایڈ نہیں ملے گی تو جو پیسے ہم نے اس میں گزارا کرنا ہے، اور جب ایڈ ملتی ہے تو ہم ملک کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، اور لوٹ جو ایڈ آتی ہے وہ اوپر کے لوگ کھا جاتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا، الٹا ملک جو ہے اور قرضے میں چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ماشاء اللہ صحیح ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ بے ایمانی ہے، چور ہے، ڈیموکریسی جو ہے اس سے ملک برباد ہو جاتے ہیں، ڈیموکریسی جو ہے وہ کافروں کا، یعنی آپ کچھ بھی نام دیتے ہیں، برا سے برا نام دیتے ہیں، ڈیموکریسی وہ ہے۔ ڈیموکریسی کا اردو میں مطلب تو اچھا ہے، لیکن ڈیموکریسی جو کنٹرول کرتے ہیں آ کے، وہ سب چوروں کا ٹولہ ہوتا ہے، دیکھیں نا، خیر کہنا نہیں چاہیے، لیکن ظاہری بات ہے ہر حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کو سراہتی ہے نا۔ انگریز انڈیا میں آئے تھے، انہوں نے جن کو سر کا خطاب دیا، کیوں دیا؟ کیونکہ جو ان کے ساتھ لائل تھے، جو ان کو فیور کرتے تھے، انہوں نے انہی کو تو دیا، جو ان کے خلاف تھے ان کو سر کا خطاب تو نہیں دیں گے، تو وہ کون تھے؟ ٹھیک ہے، بیوروکریسی سسٹم جو ہے وہ انگریزوں کا ہے، ہر علاقے میں ایک بڑا بدماش بٹھا دیتے تھے جو پورے علاقے کے لوگوں کو کنٹرول کرتا تھا، ان سے پیسے اکٹھا کرتا تھا، اوپر دیتا تھا، یہ تھرو پراپر چینل چلتا تھا، تو وہ جو بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا تھا وہ صرف ظلم ہی کرتا تھا لوگوں کے اوپر۔ آج ہمارے وہی سسٹم ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے پارٹی کے آدمیوں کو زبردستی ایک علاقے میں بٹھا دیتے ہیں جہاں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، یہ ہے، ٹھیک ہے۔ پولیس کیوں بنا جاتی ہے؟ عوام کو مارنے کے لیے اور لوٹنے کے لیے۔ ہمارے یہاں پولیس قانون کے لیے نہیں بنائی جاتی کہ بھئی لا اینڈ آرڈر کے لیے پولیس نہیں بنتی، ہمارے یہاں پولیس کا مطلب دوسرا ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ خود سوچ لیں، دیکھیں نا، آپ گاڑی سگنل پہ روکتے ہیں، آپ سے رشوت لیتی ہے پولیس، سارے کام کرتی ہے نا، بھتہ، جب سے پاکستان میں تب سے پولیس جو ہے ہفتہ لیتی ہے، بھتہ لیتی ہے، پولیس لیتی ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے، ٹھیلے والے سے جا کے پوچھ لے ہفتہ کتنا دیتا ہے وہ بتا دے گا، ٹھیک ہے نا، مجھے یہاں پتہ ہے تو وہاں بھی سب کو پتہ ہے، لیکن روکے گا نہیں کوئی۔
روکتے اس کو ہیں جو انہیں اچھا نہیں لگتا، اس کو نہیں روکتے جو ان کے ہی کام کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس بھتے میں بھی ان کو پیسے جا رہے ہوتے ہیں جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جج بکتا ہے، وکیل بکتا ہے. اسلامی شریعت قانون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ وکیلوں کی دال روٹی ختم ہو جائے گی. 1-1 کروڑ روپے بھی وکیل لیتا ہے آج کل. شریعت قانون میں تو آن دا اسپاٹ سزا ہو جاتی ہے، لیکن نہیں آئے گا. کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی جس میں رشوت لینے میں رکاوٹ پیدا ہو. رشوت لینا، حرام کھانے، سب ڈیموکریسی میں ہوتا ہے. تو اس لیے آرمی صحیح ہے بھائی، آرمی صحیح ہے. آرمی حکومت ہونا چاہیے ہمارے ملک میں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر 5 سال بعد مارشاء اللہ لگ جاتا تھا. اس میں یہ ہوتا تھا کہ 5 سال کا جو لوٹا ہوا ہوتا تھا وہ نکلوا لیتے تھے. اب مارشاء اللہ نہیں لگتا. اب انہوں نے اکانومی اتنی پلاننگ کے تحت خراب کی ہے کہ مارشاء اللہ لگ نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں مارشاء اللہ لگانے کے لیے. ایڈ ویڈ سب کچھ رک جاتی ہے اور اسی پہ گزارا کرنا پڑتا ہے. تو کیسے کریں گے؟ انہوں نے اتنا قرضہ لے لیا ہے کہ اس قرضے کی قسط جو ہے وہ اگر مارشاء اللہ لگ جائے تو ناممکن ہوگی دینا. اس لیے مارشاء اللہ نہیں لگ سکتا. لیکن ہمارے مارشاء اللہ صحیح ہے. لیکن یہ لوگ قرضہ اسی لیے دانستہ طور پہ لیے قرضے اور کھائے ہیں بیٹھ کے، اور انہوں نے بھی دیے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے جو ہم ان کے قرضہ دیں گے یہ پلٹ کے ہمارے ملک میں جمع کر دیں گے، تو بغیر قرضہ دیے ہی قرضہ چڑھ جائے گا ان کے اوپر، اور ان کے ہر سالانہ قسط مزید زیادہ ہو جائے گی، اور IMF کی دال روٹی چلے گی. IMF چاہتا ہے کہ مجھے بیچ میں لائیں، یہ قرضہ نہ دے سکیں، کیونکہ جب IMF آتا ہے تو پھر اس کا بھی کام شروع ہو جاتا ہے. اس کے لوگوں کی تنخواہیں وخواہیں، جو ڈیلیگیشن آتا ہے، جو ٹھہرتا ہے، وہ سارا خرچہ ہماری ملک کرتا ہے اسی قرضے کے پیسے میں سے، جو کک بیک جو یا جو کچھ بھی سمجھ لیں. اور یہ لوگ قرضے ورضے لے کے کھا پی کے باہر بھاگ جاتے ہیں. آدھا کون کر رہا ہوتا ہے؟ عوام. تو اس لیے ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ڈکٹیٹرشپ ٹھیک ہے. بے شک کچھ بات میری لوگوں کو اچھا نہیں لگے، لیکن وہ خود بتائیں کہ مارشاء اللہ دور میں گرین چینل کیوں کھل جاتا ہے اور ڈیموکریسی کے دور میں بند کیوں ہو جاتا ہے. مارشاء اللہ کے دور میں آپ کو ایئرپورٹ پہ فقیر نہیں نظر آتا، لیکن ڈیموکریسی کے دور میں فقیر ہی فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ اندر جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ فقیروں سے زیادہ بڑے فقیر بن جاتے ہیں، جو حرام کھا رہے ہوتے ہیں نا، خود بھی حرام کھا رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو حرام کھلا رہے ہوتے ہیں، حرام کے پیسوں سے حج اور عمرے کرا رہے ہوتے ہیں، حرام کے پیسوں سے امریکہ میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو حرام خور بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں حرام جو کھانا جو ہے نا وہ بہت عزت والی بات ہے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ باقاعدہ بتاتے تھے خوشی ہمارے گھر میں کل ڈاکہ پڑ گیا. اس کے بتانے کا مطلب یہ تھا کہ بھئی ہمارے گھر میں بڑی مال و دولت ہے، بہت امیر لوگ ہیں، اس لیے ہمارے یہاں ڈاکہ پڑا. ایک وقت تھا ایسا بھی آیا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا، ڈرامے بھی اس قسم کے بنتے تھے کہ بھئی ماشاءاللہ ہمارے یہاں 2 ڈاکے پڑ چکے ہیں، تیسرا پڑنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. منع کے ابا جو ہے نا وہ نوٹوں کی گڈیاں جو ہے الماری میں لا کے رکھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ بیوروکریٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے سیریسلی، میں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہم جو اتنے پارسا بنتے ہیں بھئی آج سے جو ہے ہم سب کو پکڑ لیں گے، چوروں کو پکڑ لیں گے. بھئی چور تو آپ کے آگے پیچھے پھر رہے ہیں، کیسے پکڑیں گے؟ خود بتائیں نا. 10 دفعہ نواز شریف کو پکڑا، یہ پکڑا، الٹا مذاق اڑانے لگے ہیں وہ لوگ. تو بھئی ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، جبکہ بچے کو پتہ ہے کہ چور ہیں. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں جھاڑو دینے کے لیے چائنا سے لوگ آتے ہیں، پتہ نہیں دفنانے کے لیے بھی چائنا کی کمپنی آیا کرے گی، نہلانے کے لیے بھی چائنا کی کمپنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہمارے ایک زمانے میں فقیر بھی چائنا کے آیا کریں گے، کیونکہ ہم آرام سے گھر پہ بیٹھے ہوں گے، ملک لٹ رہا ہوگا. پھر ایک دن آئیں گے چائنیز، کہیں گے اب چابی دے دو گھر کی اور آرام سے بیٹھو، ہم تمہیں دال روٹی دے دیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں آئی ٹی کا زمانہ جب شروع ہوا تھا، کال سینٹر وغیرہ شروع ہوئے تھے، تو پوری دنیا پیسے کما رہی تھی، اور ہم یہ سوچ رہے تھے بیٹھے ہوئے کہ تم کتنے پیسے لوگے، تم کتنے پیسے لوگے. ہم لوگ یہ کر رہے تھے، یعنی پیسے بانٹنے پہ جھگڑا ہو رہا تھا. اور ہم جھگڑا کرتے 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 نہ تو آئی ٹی ٹاور بنا اور نہ ہی کوئی فائدہ ہوا. یہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ پلاننگ کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی عوام جو ہے فقیر رہے، پڑھ نہ پائے یا پیٹ نہیں بھرے اس کا اور وہ بھاگتی رہے. یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی پانی نہیں دے سکی آج تک، بلکہ ان کے اپنے ہی لوگ جتنے ٹینکر مافیا سب پیپلز پارٹی کے ہی جیالے ہوتے ہیں، جو ٹینکر چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں ووٹ دو، ہم ڈیموکریسی. لعنت ہے ایسی ڈیموکریسی پہ، بالکل بکواس چیز ہے. ڈکٹیٹرشپ صحیح ہے. ڈکٹیٹرشپ میں پراپرٹی کی پرائز بھی کم ہوتی ہے، شیئرز بھی کم ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اور ملک بھی چل رہا ہوتا ہے. چور بازاری کم ہوتی ہے. یہ اور بات ہے کہ شور شرابہ نہیں ہوتا، خاموشی ہوتی ہے، سب ڈرے بیٹھے ہوتے ہیں.
ابھی بیچ میں فوجی عدالتیں بنی تھیں، سب ٹھیک ہو گئے تھے، چوریاں ووریاں سب بند ہو گئی تھیں، ساری بے ایمانی وغیرہ سب، انہوں نے 30-40 لوگوں کو لٹکا دیا اٹھا کے، ٹھیک ہو گئے۔ میں تو کہتا ہوں وہ پروگرام چلتا رہنا چاہیے، فوجی عدالتیں لگی ہیں، لاؤ اچھا بھئی یہ کیا، ٹھک ختم، لٹکا دو سامنے، ایسے ہونا چاہیے، ورنہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ سعودی عرب میں اسلامی قانون ہے، فوراً ہی گردن اڑا دیتے ہیں اٹھا کے، اسی وجہ سے ملک بن گیا ہے۔ UAE وہاں پہ سزائیں ہیں، سنگاپور ڈرگ لے جانے پہ گولی مار دیتے ہیں، کرپشن کرنے پہ گولی، تھائی لینڈ کرپشن کرنے پہ سزائے موت، چائنا کرپشن کرنے پہ گولی ہے۔ تو یہ ساری ڈیموکریسی ہماری یاد آتی ہے، جو NGO وغیرہ چور کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں امریکہ سے پیسے ملتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر ہمارے یہاں سزائیں ہوئیں تو پھر غدار کیسے پیدا ہوں گے؟ اگر خطرناک سزا، آن دا اسپاٹ گولی مار دی اٹھا کے چور کو، بے ایمان کو، رشوت خور کو، تو غدار پیسے پیدا ہوں گے؟ تو غدار پیدا ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ سزائیں ہیں، یعنی فوراً غداری کی سزا موت تو فوراً دے دو، منٹ نہیں لگاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لڑ رہے ہو کہ بھئی جرنل نے مارشل لگایا تھا اور یہ برا ہے اور کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے اور سزائے موت اس کی سزا ہے، وہ ڈرامے بازی نہیں کریں۔ وہ آتے کیوں ہیں؟ پہلے ان سے پوچھا جائے کہ وہ لوگ آتے کیوں ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو فریز کرنے کے لیے عدالت سے اجازت لیتا ہے وہ، تب جا کے مارشل لا لگتا ہے، خود نہیں روک دیتے روکو ہم اپنا چکر چلائیں گے، نہیں۔ لیکن میں تو کہتا ہوں بھائی ماشاء اللہ میں ہمیں زیادہ فائدہ ہے، یا پھر چلو ماشاء اللہ نہیں لگاؤ، ٹھیک ہے، اگر بری چیز ہے تو مت لگاؤ، لیکن جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ آرمی بٹھا دو۔ ماشاء اللہ دور میں یہ جو ایمبیسیاں باہر ملکوں میں ہیں، جو منٹ منٹ پہ ذلیل کر رہی ہوتی ہیں اپنے عوام کو باہر ملکوں میں بیٹھ کے، وہ سب صحیح کام کر رہی ہوتی ہیں، فوجی جنرل بیٹھ جاتا کہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے، ڈیموکریسی ٹھیک نہیں ہے۔ یا تو بھائی اسلامی قانون لے آؤ، کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرنے پر سزائے موت ہے، تو بھائی یہ قرآن جو ہمارا ہے یہ تو ساری امت کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس کو نہ ماننا اور نہ عمل کرنے پہ بھی تو گردن اڑا دینی چاہیے۔ جو اسمبلی میں بل لائے، جو مخالفت کرے وہ غدار ہے، اسلام کا غدار ہے۔ جو نہیں مانے، یعنی قرآن شریف و کانسٹیٹیوشن نہ ماننا غداری ہے یا نہیں؟ اس کا جواب آپ دیں، نیچے ڈسکرپشن میں جو اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں اس میں لکھ کے دیں، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط ہے۔ قرآن شریف جو ہے کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، بتائیں۔ اگر نہیں کہیں گے تو غدار ہیں آپ، اور کہیں گے تو پھر لاگو کریں، اس کو فیور کریں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس میں ہر مسئلے کا حل ہے، قرآن شریف سے ڈرتے اس لیے ہیں، شریعت لاء سے ڈرتے اس لیے ہیں کہ اس میں سزائے خطرناک ہے، پھر لوٹیں کیسے؟ عوام کو لوٹیں کیسے؟ چور بازاری کیسے کریں گے؟ تو یہی سارا چکر ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ فیور کریں، احتجاج کریں کہ ہمارے یہاں اسلامی قانون ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے، جس کی حکومت میں انڈیا چیخے نہ مارے، سمجھ لیں وہ حکومت غدار ہے۔ آج عمران خان کی حکومت میں انڈیا چیخے مار رہا ہے نا، کیوں مار رہا ہے؟ کیونکہ کام ہو رہے ہیں بڑے بڑے، ڈیم ابتدا ہو گیا، انڈیا چیخے مار رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ سی پیک بن گیا، کریڈٹ تو یہ لوگ لیتے ہیں، چور حرام خور جو پچھلے گزرے ہیں، کریڈٹ تو لیتے ہیں، سی پیک ہم نے بنائی، یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف تختیاں لگاتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ کام ہونے کے بعد تختی لگنی چاہیے، کام شروع ہونے سے پہلے لگا دو کہ بس تختی لگا دی ہے، اب چاہے کوئی بھی کام کرے نام ہمارا ہوگا۔ یہ ڈرامے بازی ہے، سیریسلی میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد تختی لگنی چاہیے، پہلے نہیں لگنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور چوروں کے نام پہ ہمارے سڑکوں کے نام نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آرام کے بچے کو پتہ ہے چور، ٹھیک ہے نا؟ مسٹر 10% کیوں کہتے تھے؟ کوئی تو سچائی ہوگی۔ آج تو خیر کیا کہتے ہیں، بستر پہ پڑے بھائی صاحب، اللہ ان کو بخشے اور جلدی سے ٹھیک کرے تاکہ دوبارہ ہمیں اچھے اچھے لطیفے سننے کو ملے۔ تو یہ ہے، جتنے لیڈر گزرے ہیں، بھٹو صاحب ہیں، بڑا لوگ نام لیتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بھٹو صاحب نے تو ایجوکیشن برباد کر دی اٹھا کے، یہ جو نیشنلائز کیا تھا یہ سب بربادی تھی، ایک پلاننگ کے تحت ملک کو برباد کیا ہے، اور ان کو ایڈوائز دینے والے باہر کے ہی لوگ ہیں۔ پاکستان ترقی کر رہا تھا، بھٹو سے پہلے ایوب خان تک،
ٹھیک ہے نا. اس کے بعد برباد کیوں ہو گیا؟ صرف ان کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ ہے، اس وجہ سے لوگ بھٹو صاحب کو کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیشنلائز کیا تھا، کوٹا سسٹم کیا تھا. کوٹا سسٹم ایک تعصبی ہے نا، کہ بھائی پڑھے لکھے کو نہیں دو، اندرون سندھ سے جاہل کو لا کے بٹھا دو. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، جاہل نہیں ہوتا تو کسی بھی بیوروکریٹ کا امتحان لے لیں، اس کی ڈگری جعلی ہوگی 90%. اچھا، مشرف تو جعلی ڈگریاں پکڑ رہا تھا، مشرف کے جاتے ہی سب کی ڈگری اصلی ہو گئیں؟ کوئی پکڑا نہیں جاتا. مشرف نے قانون بنایا تھا کہ کم از کم گریجویٹ ہونا چاہیے وزیر. اس کا بل ہی پاس نہیں ہوا، دوبارہ سب ویسے ہی ہو گیا کہ بھائی گریجویٹ نہیں ہونا چاہیے، کم از کم جاہل ہونا چاہیے. ایجوکیشن جو ہے وہ جہالت ہونا چاہیے. ویسے تو جاہل آدمی وہ بھی ہوتا ہے جو ایک جاہل معاشرے میں رہتا ہے، پڑھ جاتا ہے لیکن رہتا جاہلوں میں، تو وہ بھی جاہل ہی ہوتا ہے. اور جاہل کو پہچاننا ہے تو ہم اپنی اسمبلی کا اجلاس دیکھ لیں، اس کے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے. جب وہ کرسی کو لیٹے ہوئے اور یوں کر کے کرسی گھما رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جب ایک محفل میں بیٹھنے کی تمیز نہیں تو وہ جاہل ہی کہلائیں گے. لیکن بس دیکھ لیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. انڈیا خوش تھا نواز شریف سے. کیوں خوش تھا؟ کیونکہ اس نے ہر وہ کام کیے ہیں جو ملک کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں. غور کریں آپ اس بات کو. ہر وہ کام کیے ہیں. دیکھیں نا، آپ کے یہاں سے کپاس ختم کر دی، شوگر ملیں لگا لی جس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے، پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کپاس ختم کر دی جس سے ہزاروں فیکٹریاں چل رہی ہوتی ہیں، ملک چل رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں خبروں کے وہ بات جو وہ تجارتی جو خبریں ہوتی تھیں، اس میں سب سے پہلے کپاس اور اس کی گاٹھوں کا ذکر کرتے تھے کہ آج اس کا اتنا ریٹ ہے. ٹھیک ہے، اب نہیں کرتے. اس لیے کہ نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے پلاننگ کے تحت، اچھا ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ملک کو اتنا قرضہ چڑھا دو کہ آرمی دوبارہ نہ آئے، اور ان کو تو کوئی پکڑے گا نہیں. یہ جب ان سے ادا نہیں ہوگا، ہاتھ جھاڑ کے اور باہر چلے جائیں گے، پھر وہاں بیٹھ کے سیاست کرتے رہیں گے. یہ ہے. تو آپ یہی سوچیں کہ جس انڈیا جو خوش تھا نواز شریف سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنے ملک سے غداری کر رہے تھے. ہر وہ کام، وہ پروجیکٹ شروع کر رہے تھے جس سے ملک قرضے میں ڈوب جائے، اور پھر آخر میں ورلڈ بینک یا امریکہ کہے کہ بھئی قرضے کی قسط دو، نہیں دے سکتے تو اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے رول بیک کرو. یہ بات شاہد مسعود کافی کہہ چکے ہیں کہ یہ اکنامک ٹیررزم ہو رہا ہے. اکنامک ٹیررزم ہی چل رہا تھا نواز شریف کے دور میں. لوگوں کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے. قرض اتارو ملک سنوارو کا پیسے کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. آپ اس بات کو غور کریں کہ قرض اتارو ملک سنوارو کے پیسے کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، کیوں نہیں لوگ پوچھتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوروں کی ٹریل بہت بڑی ہے. نیچے سے لے کے اوپر تک پتہ نہیں کتنے لوگ پھنس جائیں گے کہ پیسہ کہاں گیا. قرض اتارو ملک سنوارو کا پیسہ کہاں ہے؟ بتاؤ بھائی، بتاؤ. نون لیگ کے کوئی صاحب آ کے بتائیں، محب وطن ہے نا حاجی ثناء اللہ، کوئی تو آ کے بیٹھ کے بتائے کہ بھائی ملک سنوارو، قرض اتارو کے پیسے کہاں ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کے کرنسی اکاؤنٹ سیز کیے تھے، ڈالر اکاؤنٹ بند کر دیے تھے. نواز شریف نے دوبارہ کیوں نہیں کھولے؟ آج تک انہیں پیسے نہیں ملے. کس نے کیا تھا؟ نواز شریف نے کیا تھا. لوگ بھول گئے. تو پھر جتنے یہ اسکول ہیں جو کہ پہلے پرائیویٹ اسکول ہوتے تھے اور بہت اچھے چل رہے تھے، بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دیے، پورا اسکول کا نظام برباد کر دیا. ایک پلاننگ کے تحت سندھ کی عوام کو جاہل بنانے کے لیے ایک پلاننگ کے تحت یہ سارے کام بھٹو نے کیے تھے. بھٹو تو وہ تھا، بھٹو کون تھا؟ بھٹو تو وہ تھا، وڈیرا تھا. وڈیرا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے اس علاقے میں اسکول نہ کھولنا. وڈیرا جو ہوتا ہے اس کو سب سے برا لگتا ہے اگر اس کے علاقے میں اسکول کھول دیا جائے. بلوچستان کے جو یہ سردار، یہ سارے لوگ ہیں، ان کے علاقوں میں اسکول کھولو، دوسرے دن ہی توڑ تاڑ کے بند کر دیتے ہیں یا دھمکی دیتے ہیں کوئی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے ان کے علاقے میں لوگ پڑھیں. پڑھ لیں گے تو ان کو ووٹ نہیں دیں گے. لیکن اب وہ دور ختم ہو رہا ہے. اب موبائل فون سب کے ہاتھ میں ہے، اور ٹھیک ہے اسکول جائیں نہیں جائیں لیکن سننے کی تو طاقت ہے نا، اس سے گائیڈ ہوتے ہیں لوگ آج کل. تو پیپلز پارٹی کہانی ختم. آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے پیسے خرچ کر کے، ڈیل کر کے، کوئی دوبارہ کوئی غداری کر کے ان کو لے آئے تو لے آئے لانتی. ورنہ یہ لوگ جو ہیں اگر آئندہ آئے تو ملک برباد ہو جائے گا. اب تو مڈل ایسٹ بھی ختم ہو گیا ہے.
اب تو مڈل ایسٹ میں بھی جابیں ختم ہو رہی ہیں، تیل ختم ہو رہا ہے تو کام ختم ہو رہا ہے. پراپرٹیاں وہاں آدھی قیمت ہو گئی ہے دبئی میں. پراپرٹیاں کیوں ہو گئی ہے؟ اس لیے کہ کمائی ختم. سعودی عرب ہے، وہاں بھی تیل کا کہانی ختم ہو رہی ہے. تو بھائی آپ کہاں جاؤ گے آپ جاب کرنے؟ تو کوشش کرو ایسے کو ووٹ دو، چوروں کو ووٹ نہ دو. جو لوگ پہلے آ چکے ہیں ان کو، آپ کے علاقے میں کوئی بھی پہلے جیتا ہے اس کو دوبارہ ووٹ نہیں دو، نئے آدمی کو دو ووٹ. پرانا آدمی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا. نئے آدمی کو ووٹ دو اور اس سے کوئی یہ سارے کام کراؤ. ویسے تو میں کہتا ہوں بھائی مارشاء اللہ آ جائے اور وہی رہے. ہر 5 سال بعد 11 سال کے لیے مارشاء اللہ آ جائے جیسے پہلے ہوتا تھا تو ملک ٹھیک رہے گا. ورنہ ہم لوگ فقیر ہو جائیں گے سیریسلی. یہ لوگ کچھ نہیں دیں گے. کل ملک میں آفت آئے، یہ ڈائریکٹ ان کے اب تو جہاز اپنے ہیں. آپ خود سوچو، جہاز اپنے ہیں. بہت سے بیوروکریٹ ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں. سب سے پہلے جہاز اٹھا کے دبئی اتر جائیں گے جا کے. سچ بول رہا ہوں میں. یہ ہمیں کچھ نہیں دیں گے، آپ یقین کریں. یہ صرف لوٹتے ہیں آ کے. یہ چور ہیں. ان کے گھروں میں شراب کے بار ہیں. ان کے گھروں میں شراب کے بار لگے ہوئے ہیں. وہاں پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کوئی فرعون بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چور ہیں. آج تک آپ کو پانی پیپلز پارٹی نے نہیں دیا. ٹھیک ہے نا. نون لیگ جو ہے ایک بزنس، خود ہی بزنس کرتے تھے. صرف اتفاق فاؤنڈری تھی. آج تقریباً 70 شوگر ملے ہیں ان کی. کیا مطلب سارا ملک چینی کا ہی بھوکا ہے اور کچھ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا. شوگر مل پہ پابندی ہونا چاہیے. شوگر تو باہر سے، یہ جو ملک میں دے رہے ہیں شوگر، اس سے سستی باہر سے آ جاتی ہے. یقین کہ میں یورپ میں بیٹھا ہوں، پاکستان سے سستی چینی ہے. سیریسلی سستی ہے. اس کی پیکنگ ہر چیز جو ہے نمبر 1 ہے اور سستی ہے. یہاں پہ ہر چیز کی ریٹیل پرائز ہوتی ہے اور ہول سیل پرائز دونوں لکھی ہوتی ہیں کہ بھائی اتنے کی لیے اور ہم اتنے کی بیچ رہے ہیں. قانون ہے. ہمارے یہاں گندی گندی بوریوں میں مکھی بھن بھنا رہی ہے. وہ والی چینی 80 روپے 70 روپے کلو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا حساب ہے؟ 30 روپے کلو چینی ہے. 2 کلو چینی کا پیکٹ جو ہے پاکستانی 70-80 روپے کا 2 کلو کا پیکٹ ملتا ہے. وہ بھی خوبصورت سے پیکٹ میں پیک ہوئی بھی ہوتی ہے اور باہر سے آتی ہے. یہاں پہ باہر سے تو مہنگی ہونی چاہیے، سستی ہے. تو وہ جب اتنے کی بیچ رہے ہیں تو ان کی ہول سیل پرائز کتنی ہوگی؟ پھر ہول سیل پرائز جو ہے اتنی ہوتی ہے. پھر ہول سیل پرائز میں جو ہول سیلر جو بیچ رہا ہوتا ہے وہ بھی تو اپنا حصہ رکھتا ہے. تو اصل میں کتنے کی آتی ہے؟ تو پہلے تو چینی پہ سبسڈی بند کرنا چاہیے. کیونکہ سبسڈی دینے کا مطلب ہے کہ شوگر مافیا جو ہے وہی تو وزیر ہیں. وہ اپنے لیے سارا کچھ، ساری طاقت جو ہے، وہ سارا پیسہ تو اپنے وہ سبسڈی میں لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اٹھا کے افغانستان بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ یہاں سے وہاں تک بارڈر پہ سب جگہ کون کھڑا ہوا ہے؟ آرمی کھڑی ہوئی ہے نا بارڈر پہ. وہ کس طرح کام کر رہے ہیں کہ چینی جا رہی آ رہی، سب پتہ ہوتا ہے. سب کو سب پتہ ہے. حصہ جاتا ہے. جس دن حصہ نہیں جاتا اس دن پکڑے جاتے ہیں، حکومت چینج ہو جاتی ہے. تو پھر تو یہ سب کچھ کرنا چاہیے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ایسے ملک میں لوگ رہیں گے کیوں؟ لوگ ترکی شفٹ ہو رہے ہیں، آذربائیجان شفٹ ہو رہے ہیں، امریکہ چاہنے کا چاہ سے امریکہ چلے آتے ہیں. بلکہ اب تو یہ حال ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان سے بہتر ساری دنیا ہے. سیریسلی میں کہہ رہا ہوں. انڈیا میں بھی یہی حال ہے. انڈیا میں تو وہ مودی صاحب جو ہیں، وہ جب سے انہوں نے اسرائیل سے دوستی کی ہے تب سے ان کا ملک برباد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. وہیں سے آرڈر آیا ہوگا بھائی یہ مسلمانوں کو مارو. ارے کتنے ہو لیکن بہت اچھا ہو رہا ہے. ان کی وجہ سے آج سعودی عرب وغیرہ سارے مسلمان ملک کم از کم یہ احساس تو ہو گیا ہے کہ بھئی ہم بھی کچھ ہیں. ورنہ ہر آدمی اٹھ کے، اب امریکہ نے آج تک جتنے بھی ملکوں پہ حملہ کیا سب مسلمان ملک تھے. کسی کرسچن ملک پہ امریکہ نے حملہ کیا ہے؟ پھر آج چائنا کو کہہ رہا ہے کہ کرونا وائرس تم نے پھیلایا، اس کا ہٹ جانا دو. پہلے اس کا تو ہٹ جانا دو. جو ایٹم بم جاپان پہ گرائے تھے اس کی وجہ سے آس پاس کی پوری دنیا پہ اثر ہوا ہے. اس کا بھی لوگوں کو چاہیے بل بلکہ چائنا کو بھیجنا چاہیے. چائنا کے تو قریب ہے کہ چائنا کا ہے کہ تمہارے کیمیکل وار کی وجہ سے اتنے لاکھ لوگ مرے تھے، اس کے بھی پیسے دو، اس کے پیسے ہمیں دو. صحیح نا. تو پھر ایٹم بم بنانے کے خلاف امریکہ ہے لیکن چلایا تو اسی نے ہی ہے. ایجاد کس نے کیا ہے؟
جرمنی نے ایجاد کیا تھا ایٹم بم، پھر امریکہ نے. ہم نے تو نہیں کیا تھا لیکن ہم نے بنا لیا. ٹھیک ہے نا، دیر سویر ہر چیز ہم بنا ہی لیں گے.